بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے دو تین آدمیوں نے میرے ساتھ گفتگو کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی بھی اپنے اصول کے مطابق حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل ثابت نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک کر سکتے ہیں۔ اور اگر معصومی کا دل کرے تو وہ بھی آ جائے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرے۔ ہمارا سوال یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیعہ اپنے مذہبی اصول کے مطابق خلیفہ بلا فصل ثابت کریں، اور پہلے اپنے اصول کی وضاحت کریں کہ شیعہ کا اصول کیا ہے، پھر اس کے بعد ثابت کریں۔ ہم بالکل حاضر ہیں اور انشاءاللہ میں انتظار میں رہوں گا۔ اگر ان کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے تو ہم حاضر ہیں، اور باقی رہی یہ بات کہ آپ لوگوں سے بھی میں جواب میں رہوں گا جو میں نے سوال کیے ہیں، اگر آپ میں جرأت ہو تو اس کا جواب دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے محترم، یہ آپ کا سوال ہے کہ امام علی علیہ السلام کو ہم اپنے اصولوں کے مطابق خلیفہ بلا فصل ثابت کریں۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام خلیفہ ہیں یا نہیں۔ اب چوتھے ہیں پہلے وہ الگ بات ہے، خلیفہ ہیں یا نہیں۔ یقیناً آپ کہیں گے خلیفہ ہیں، کیونکہ آپ انکار نہیں کر سکتے، پھر چوتھے خلیفہ کا انکار ہو جائے گا۔ اگر وہ آپ کے نظر میں بھی خلیفہ ہیں، شیعوں کی نظر میں بھی خلیفہ ہیں، اب یہ تو مسلم بات ہے، اس پہ تو اعتراض اٹھ ہی نہیں سکتا کیونکہ مسلمات میں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام تو خلیفہ ہیں ہی، اب وہ بلا فصل کیسے ثابت ہوں گے؟ وہ تب ثابت ہوں گے جب حضرت ابو بکر کی خلافت ثابت نہیں ہوگی۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا حضرت ابو بکر کی خلافت ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو علی علیہ السلام با فصل خلیفہ ہو جائیں گے، بلا فصل نہیں۔ لیکن اگر حضرت ابو بکر کی خلافت ثابت نہیں ہوتی تو یہ آٹومیٹک بلا فصل خلافت ثابت ہو جائے گی۔ اتنا سا آسان سا مسئلہ ہے، سمپل سا مسئلہ ہے۔ ابھی آپ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں اور حضرت ابو بکر کی خلافت کو آپ ثابت کر دیں، ثابت ہو گئی تو یہیں پہ ہم سنی ہو جاتے ہیں۔ اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ امام علی علیہ السلام ہی بلا فصل خلیفہ ہیں۔ قبلہ، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ خلافت منصوص من اللہ ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ آٹومیٹک ثابت ہو جائے گی۔ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اگر خلافت منصوص من اللہ ہے تو پھر قرآن کی آیتوں سے ثابت کرو، حدیثوں سے ثابت کرو، یہ کہنا کیا ہے کہ یہ آٹومیٹک ثابت ہو جائے گی۔ آٹومیٹک یہ کون سا نظام ہے؟ معصومی صاحب، آپ سے تو مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ایسا سوال کریں گے۔ آپ تو ایک بہت بڑے، سنا ہے کہ عالم ہیں اور ایک بہت بڑے آغا اور قبلہ ہیں، اور آپ نے آٹومیٹک حضرت علی کی خلافت کو ثابت کیا، یہ کس طرح ہو گیا؟ اور باقی رہی یہ بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو تم بھی مانتے ہو۔ ہم حضرت علی، اصل جو اختلاف ہے وہ ہے بھی حضرت علی کی خلافت کا۔ ہم حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں اور تم پہلا مانتے ہو، تو یہ دیکھیں گے کہ حضرت علی کی خلافت پہلی ہے یا چوتھی ہے۔ اختلاف اس میں حضرت ابو بکر کی خلافت کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تم اس کو مانتے نہیں ہو۔ جب مانتے ہی نہیں ہو تو اختلاف ہی نہ ہوا نا۔ اختلاف تب ہوتا کہ تم اس کو پہلا مانتے، چوتھا مانتے اور ہم پہلا مانتے۔ اختلاف حضرت علی کی خلافت کا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تمہارے کہنے کے مطابق کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم مانتے ہیں، اس لیے تم ان کو پہلا مانتے ہو اور ہم چوتھا مانتے ہیں۔ تو اب دیکھیں گے یہ کہ وہ پہلے ہیں یا چوتھے ہیں۔ ہمارے اصول کے مطابق تو وہ چوتھے ہیں۔ باقی رہا شیعہ اصول، تو شیعہ اصول کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ وہ پہلے خلیفہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ تو آپ سب سے پہلے شیعہ اصول کی وضاحت فرمائیں گے کہ شیعہ اصول کیا ہے، کہ شیعوں کے ہاں خلیفہ کون بناتا ہے، اور خلافت جو ہے، تعیین خلیفہ کون کرتا ہے، اس کی آپ وضاحت کریں گے تو پھر اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم عزیز، آپ نے وائس کیا بھیجا تھا؟ آپ نے وائس یہ بھیجا تھا اپنے اصول کے مطابق خلیفہ بلا فصل ثابت کرو۔ یہ منصوص من اللہ کی بات تو آپ اب کر رہے ہیں اور پہلے الگ سے کر رہے ہیں، تو صحیح میں آپ کے وائس کا میں نے آپ کا جواب دیا تھا۔ تو خلافت، اب ایک بات کلیئر کریں، خلافت منصوص ثابت چاہیے یا خلیفہ منصوص چاہیے؟ قرآن سے چاہیے، حدیث سے چاہیے؟ یہ بات کلیئر کر دیں ابھی۔ میں اوپر والی وائس میں بالکل واضح کر چکا ہوں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل قرآن کی آیت محکم سے تعیین بالاسم چاہیے، کہ کوئی ایسی قرآن کی آیت ہو، قرآن کی آیت محکم ہو جس میں حضرت علی کا نام لے کر کہا گیا ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ خلیفہ ہیں، اس بارے میں کوئی آیت پیش کرو۔ اگر نہیں ہے تو آپ اقرار کرو کہ آیت نہیں، پھر اس کے بعد میں اس سے آگے آپ سے سوال کروں گا۔ اس کے بارے میں آپ سے پہلے پوچھ چکا ہوں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے غیر نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر قرآن کی آیت محکم چاہیے جس میں ان کا تعیین بالاسم نام لے کر کہا گیا ہو کہ یہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ایسی کوئی آیت ہے تو آپ پیش کریں۔ اچھا،
اب سوال یہ ہے کہ یہ آپ ایسا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اگر جو بھی چیز قرآن سے ثابت نہ ہو کیا وہ باطل ہوتی ہے؟ کیا قرآن کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی؟ کیا حدیث آپ کے ہاں حجت نہیں ہے؟ ان سوالوں کا جواب واضح کریں، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ قبلہ ایسی بات نہیں ہے کہ حدیث میرے ہاں حجت نہیں ہے یا ہے۔ میں اصل یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ شیعہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خلیفہ منتخب کرتے ہیں اور تعیین بھی خلیفہ کی اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں ان کے اصول کے مطابق میرا سوال ہے کہ پہلے قرآن سے دیکھیں، اگر قرآن میں نہیں ہے تو اس کے بعد حدیث پھر میں آپ سے مطالبہ کروں گا، لیکن پہلے آپ اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن میں آیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ پیش کریں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر قرآن کی آیت محکم ہو، جس میں بتایا گیا ہو کہ غیر نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں، تعیین بالاسم ہو، آیت محکم ہو، ایسی کوئی آیت ہے تو آپ پیش کریں۔ اگر نہیں ہے تو اقرار کریں کہ ایسی آیت نہیں۔ آسان سوال ہے میرا، دو ٹوک آپ جواب دے دیں کہ آیت ہے یا نہیں ہے تو پیش کریں، نہیں ہے تو بتائیں کہ یہ آیت نہیں ہے، پھر اس کے بعد آگے حدیث کا میں مطالبہ کروں گا، پھر آپ حدیث سے بتائیں، بس بات ختم ہو گئی۔ میرا تو کوئی مشکل سوال ہی نہیں ہے۔ آپ نے خود اپنی وائس میں کہا کہ آپ کو قرآن کی آیت چاہیے یا حدیث سے چاہیے کہ آپ اس بات کو واضح کریں، تو جب میں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ قرآن کی آیت محکم مجھے چاہیے کہ آیت محکم سے آپ ثابت کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو، تو اس وقت آپ گھبرا رہے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ جو میں نے آپ سے صاف صاف مطالبہ کیا ہے، اگر قرآن کی آیت محکم ہے تو آپ پیش کر دیں، اگر آیت محکم نہیں ہے تو پھر آپ اقرار کریں کہ قرآن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت نہیں ہے۔ جی، جب آپ انکار نہیں کر رہے تو آپ کا یہ اصرار کیوں ہے کہ فقط قرآن سے ہی علی علیہ السلام کا نام قرآن کے اندر موجود ہو تبھی خلافت کو مانو گے ورنہ نہیں مانو گے؟ ایک بات تو آپ کریں، شیعہ اصولوں کے مطابق شیعہ نے کب کہا ہے کہ امام کا نام قرآن میں ہے؟ کبھی کسی شیعہ نے اس طرح کہا ہے؟ تو مطلب آپ کا قانون ٹوٹ گیا۔ اب کوئی اور بات کریں۔ امی صاحب، میں نے صرف نام کی بات نہیں کی، میں نے تو تعیین بالاسم خلافت کی بات کی ہے کہ کیا یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تعیین بالاسم قرآن میں ہے یا نہیں ہے، آپ اس کا جواب دیں، نہ کہ اس بارے میں آپ کہیں کہ شیعہ نے کب کہا ہے کہ حضرت علی کا نام قرآن میں ہے۔ اس لیے تو میں پوچھ رہا ہوں نا کہ جو آپ منصوص من اللہ خلافت کی بات کرتے ہو تو وہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل قرآن میں تعیین بالاسم ہے یا نہیں ہے، اس پر کوئی قرآن کی آیت محکم ہے یا نہیں ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ الحمدللہ، آپ تمام احباب نے ساری گفتگو کو سماعت فرمایا، اور جس میں آپ نے سنا کہ شیعہ مناظر اپنے اصولوں پر رہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو